رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ ہاں علی صاحب، ہاں تمہارے آواز کلیئر ہے، تم بولو۔ کلیئر ہے۔ ہاں تو یہ میں نے سنا کہ پہلے تم بریلوی تھے؟ میں الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں بچپن سے اللہ کے حکم، نبی کے طریقے اور مسجد کے اندر جانا، تو بریلی کا کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے، خرافات سے دور ہے ہم۔ اچھا، تو تمہارے والدین تو بریلوی تھے؟ نہیں، ہمارے ابا بھی دنیا کے کام سے لگتے لگتے تبلیغ کے کام میں جڑ گئے، تو بعد میں جڑے نا، پہلے تم بریلوی تھے؟ بریلوی نہیں تھے، وہ نہیں کرتے ساتھ بھی تھے، وہ 10واں 20واں 40واں وہ نہیں کرتے، مجھے شوق تھا تھوڑا گھومنے پھرنے کا، اور پھر اپنا تھیٹر میں جانے کا شوقین سے، باقی ایسا کچھ نہیں ہے، یہ مزاروں پہ جانا، پھول چڑھانا، پیدل چلانا، اگربتی لگانا، اچھا یہ پھول، بنانا، ہاں یہ پھول، آپ دوسرے کی بھی تو سنو یار، تم تو خود ہی بولے جاتے ہو۔ میں کہہ رہا ہوں پھول چڑھانا، اگربتی چڑھانا، سنو، پھول چڑھانا، اگربتی چڑھانا، چادر چڑھانا، اس کے علاوہ کچھ اور بھی یاد ہے تمہیں؟ اس کے علاوہ کیا ہے، یہی ہماری شروعاتی خرافات ہے، تو باقی اچھا یہ بتاؤ دو، تمہاری خرافات سے جب کوئی بات آئے گا، جب تم خود اپنا اس کا عمل کرو، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ نماز کے اندر فرض کتنے ہوتے ہیں؟ نماز کے اندر فرض کیا ہے؟ کتنے ہوتے ہیں نماز کے اندر وہی فرض ہے کتنے جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ ارے تو اللہ تم سے تھوڑی بتا رہا ہے، اب جو تم سے بتایا گیا ہے، جس سے تم عمل کرتے ہو، وہ کتنے ہیں جو تمہیں بتایا گیا؟ تبلیغی جماعت میں تم گئے ہو چلے کرنے کے لیے، چلوں میں کیا سیکھا ہے آپ نے؟ کتنے فرض ہوتے ہیں نماز میں؟ نماز میں کتنے فرض ہوتے ہیں؟ ہاں نماز کے ہر ارکان کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں وہ سارے ہمارے لیے فرض ہیں، سارے فرض ہیں۔ اللہ اکبر بولنا، ہاں بولو۔ سارے جتنے بھی ارکان بتائے گئے سب فرض ہے۔ کیا ہے؟ جیسے کچھ اس میں بتایا بھی تو گیا ہے کہ نماز میں فرض کتنے ہیں؟ ارے وہ بتایا گیا نا، کچھ علماء کرام میں تمہارے تبلیغی جماعت میں جب تم گئے ہو تو تمہیں بتایا نہیں گیا کہ نماز میں کتنے فرض ہیں، کتنے واجب ہیں؟ یہ نہیں بتایا؟ سب بتایا، سب بتایا۔ ہاں تو بتاؤ فرض کتنے ہیں؟ فرض صرف فرض بتاؤ، فرض کیا ہے نماز میں کتنے فرض ہیں؟ ہاں ابھی نہیں معلوم کیا؟ تکبیر تحریمہ پڑھنا، رکوع کرنا، رکوع سے اٹھنا، سجدے کے درمیان جو بیٹھنا، سجدوں کے درمیان تشہد پڑھنا، سلام کرنا، 5 6 اور معلوم نہیں ہے کیا؟ رجیل بتلا تکبیر تحریمہ پڑھنا، تکبیر تحریمہ کے بعد دعا معصورہ پڑھنا، رکوع کرنا، رکوع سے اٹھنا، سجدہ کرنا، سجدوں کے درمیان کی دعا، واہ صاحب، دیکھیے سامعین حضرات، یہ ہیں دیوبندی تبلیغی جماعتی، جو تبلیغی جماعت میں جا کے اتنا سیکھ گئے کہ انہیں نماز کے فرض بھی معلوم ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ کیا کہنے یار، کمال کر دیا تم نے، کمال کر دیا یار تم نے، واقعی میں صاحب، واقعی میں دین کا بیڑا غرق کرو گے تم لوگ۔ اب مجھے یہ بتلاؤ کہ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ ارے یار، ارے سن تو لو، یہ بتاؤ کہ غسل میں کیا فرض ہیں؟ غسل میں 3 فرض ہیں۔ کیا ہے؟ ایک تو ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، سارے بدن سے پانی ڈالنا۔ اور واجب کیا ہے؟ واجب کتنے ہیں کیا معلوم ہے؟ واجب کتنے ہیں کیا معلوم ابھی؟ واجب کا معلوم نہیں ہے؟ کیا سیکھے ہو یار تبلیغی جماعت میں جا کے؟ کیوں جا رہے ہو؟ کیوں وقت برباد کر رہے ہو تبلیغی جماعت میں؟ فرض سیکھے نا ہم نے۔ اچھا فرض سیکھے۔ اچھا انیس صاحب ایک بات اور بتائیں، سنیے، میں اثر کی سنتیں پڑھ رہا تھا، اثر کی سنتیں پڑھ رہا تھا میں 4 رکعت،
اب میں نے پہلے قاعدے میں بیٹھ کر درود شریف بھی پڑھ لی، درود ابراہیمی، اور میں کھڑا ہو گیا. اب میں نے آخری رکعت میں اپنے سجدہ سہو نہیں کیا اور میں نے سلام پھیر لیا، کیا میری نماز ہو گئی؟ نہیں ہوئی نا. اگر تم کو معلوم ہے نہیں پڑھا میں نے تو نماز پڑھ لیں گے. نہیں، میں نے درود شریف پڑھ لیا، اس میں التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پہ انگلی اٹھانے کے بعد میں اٹھا نہیں، بلکہ میں نے درود ابراہیمی بھی پڑھ لی. اب پھر میں آخری رکعت میں سجدہ سہو نہیں کر. ہاں میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ آخری رکعت میں نے سلام پھیر لیا، ویسے ہی میں نے سجدہ سہو نہیں کیا، تو کیا نماز مجھے لوٹانی پڑے گی، دہرانی پڑے گی؟ لوٹانا پڑیں گے نا، ہاں لوٹانا پڑے گی. دیکھ ہاں واہ 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 صاحب واہ واہ، کیا کہنے انیس میاں، بہت بڑھیا بہت بڑھیا بہت بڑھیا بہت بڑھیا. اچھا ایک بات اور بتائیے آپ انیس میاں، بہت اچھی بات کر رہے ہیں آپ مجھے یہ بات اور بتائیے کہ آپ کو جو بریلویوں کے عمل سب مشرکانہ لگتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بدعت کے اندر، خرافات کے اندر، فضول کاموں میں یہ لگے. اچھا تم مجتہد ہو یا مفتی ہو؟ نہ مفتی ہوں، نہ میں شیخ الحدیث ہے، نہ تو جب تم کسی ارے سن تو لو، جب تمہیں کچھ بھی نہیں ہو تم تو بریلویوں فتوے کیوں لگاتے ہو کہ مشرک ہیں؟ تو کام تو دکھتا ہے نا، یہ تو اب سنیے ہاں سنیے ذرا. اب جو بریلویوں پر حکم لگے گا، تو جو تمہارے اکابروں نے وہ کام کیا ہے تو ان پر بھی تو وہی حکم لگے گا. یہ دوگلی پالیسی کیوں ہے؟ ارے بھائی اگر بریلوی مشکل کشا بناتے ہیں، سنیے تو اگر بریلوی مشکل کشا بناتے ہیں یا کسی اولیاء انبیاء سے مدد مانگتے ہیں تو وہ تم کہتے ہو کہ مشرک ہے. تو اب جب تمہارے اکابروں نے بھی کسی اولیاء سے کچھ مدد سے طریقے بتائے نا، یہ تھوڑی کہ بیٹا مانگو، بیٹی مانگو، کھانا مانگو. چلیے طریقہ بتائیے. آپ بتائیے طریقہ. بزرگان دین گزرے ہیں، انہوں نے جو خیر کے کام کیے ہیں، وہ خیر کے کام کرنے والا ہمیں بھی انسان بنا. اب سنیے، آپ نے کسے دیکھا کہ وہ بیٹا اور بیٹی مانگ رہا تھا؟ کسے دیکھا آپ نے؟ نہیں ایسے تمہاری زبانی دیکھو انیس میاں ایسے زبانی جمع خرچی نہیں چلے گی تمہاری. کہیں لکھا ہوا دکھاؤ کتاب میں کہ ہمارے کسی عالم نے لکھا ہو کہ فلاں بزرگ کے پاس جانا اور اس سے بیٹا یا بیٹی مانگنا، وہ دکھاؤ. اس میں دلیل چاہیے، خالی دعوے سے کام نہیں چلتا. تمہارے عالموں نے تو بہت سارے ایسے خرافات والے باتیں لکھی ہیں، دکھاؤ کون سی. منع کیا ہے. ہاں تو دکھاؤ کہاں لکھا ہوا وہ جو تمہارے عالموں نے منع کیا ہے. ہمارے عالموں نے لکھا ہے وہ دکھاؤ تو. پہلے تو تمہارے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے رضی اللہ عنہ کا لقب کتابوں کے اندر. اچھا تو اگر رضی اللہ تعالیٰ، ہاں سنو، اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو لکھ دیا تو اس میں حکم کیا لگے گا؟ اس کا حکم یہ لگے گا کہ اللہ نے پروانگی جنت کی دی نہیں ہے اور تم نے مفت میں اس کو جنتی بنا دیا ہے. تو اس پر حکم کیا لگے گا؟ وہ کیا بنے گا پھر؟ وہ تو خرافات والا ہے، بدعتی کام میں لگا ہے. ارے تو مشکل سنیے اب یہ تمہاری کتاب ہے میرے ہاتھ میں، اس میں تمہارے قاسم نانوتوی نے تمہارے رشید احمد گنگوہی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا، تو وہ بدعتی اور مشرک ہوئے تمہارے فتوے سے؟ بھیجو تمہارے پاس اسکین. ہمارے کتابوں میں ایسا لکھا ہی نہیں ہے. ہم کو اگر تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا، سنو، اگر تمہاری کتاب میں لکھا ہوا تو کیا کرو گے تم؟ اس گندے دھرم کو چھوڑو گے؟ ہم مانتے ہی نہیں، بدعتی کام ہے، چھوڑ دیں گے. ارے تمہارے نہ ماننے سے کام تھوڑی چلے گا. تم جب عالم نہیں ہو، تم جاہل ہو، تو تمہارے اکابروں سے ماننے سے کام چلے گا نا. بات تو اکابر اس کی مانی جاتی ہے، تمہاری تھوڑی مانی جائے گی. اب سنو شیخ، بڑبڑ نہیں کرتے ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے غیر انبیاء علیہ السلام کو اور غیر صحابہ کو بھی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، تو ان پر کیا حکم لگاؤ گے؟ انہوں نے دیکھا ہوگا
کہ بھائی وہ جو واقعی میں جنتی ہے. اب سنیے انیس, تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اب سنیے, بیٹا بیٹی مانگنے کا بھی جواب سنیے. تمہارے تھانوی کی نانی تمہارے تھانوی کی امی کو مرتضی حسن مجذوب کے پاس میں لے کے گئی تھی کہ اس سے میری بیٹی کے بچے نہیں ہوتے, اسے بیٹے دے دو. وہ کہاں سے جائز ہو گیا تھا؟ کیا دے دو؟ بیٹے دے دو, بیٹے. اس نے کہا تھا بیٹے دے دو, بیٹے دو. تو اس نے کہا تھا مجذوب نے کہ اس کے 2 بیٹے پیدا ہوں گے. انہوں نے پوچھا تو ان کو پوچھو نا کیوں. سن تو لو. اب اس نے مرتضی مجذوب نے کہا کہ اس کے 2 بیٹے ہوں گے, ایک میرا ہوگا, ایک میرا ہوگا. تو تھانوی تو تمہارے حرامی بھی تھے, مجذوب کے لڑکے ہیں وہ, مرتضی مجذوب کے. تمہارے اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے تھانوی, اور تم ان کی ڈیفینس کرنے کے لیے آتے ہو. تم اپنے ارے نہ اس کو مطلب لائن پہ پہلے مجھ سے تو بات کرو. تم اپنے اکابروں کا جو دفاع کرنے کے لیے آتے ہو, تو تمہارے تھانوی تو خود حرام کی اولاد ہیں. ارے میرے بات کا جواب دو پہلے انیس بھیا. انیس بھاگو مت, میری بات کا جواب دو پہلے میری بات کا جواب دو. ہاں میری بات کا جواب دو. تمہارے تھانوی کی نانی تمہارے تھانوی کی امی کو مرتضی کے پاس لے گئی تھی کہ اس کے بیٹے نہیں, بچے نہیں ہوتے. تو اس پہ تو حکم لگاؤ, وہ مشرک تھا اور وہ حرامی بھی تھا. تو مرتضی نے کہا تھا اس کے 2 بیٹے ہوں گے, اسے میرے پاس چھوڑ دو. اس کی امی کو اس کے 2 بیٹے ہوں گے, ایک میرا ہوگا. تو آپ اس پر کیا حکم لگاؤ گے؟ تو تم کیوں آتے ہو پھر؟ تم کیوں آتے ہو بھونکنے کے لیے؟ جب تم نے پوچھا نہیں ابھی تک تو کیوں آتے ہو؟ تمہارا وہ قصہ ہے کہ ماں کو پڑوس میں چھوڑیے اور کہہ رہے ہو کہ میری ماں بہت پارسا ہے. خود نکل جاتے ہو چلے میں اور ماں کو چھوڑ جاتے ہو محلے والوں کو پر, کہہ دیتے ہو کہ میری ماں بہت پارسا ہے. ارے مردود شیطان کی اولاد, بنوریا کے فتوے کی پیداوار, محلے والوں کی محنت کے نتیجے, جاہل کی اولاد, ہم پہ فتوے لگاتا ہے تو, اور تیرے پر کوئی فتوا نہیں ہے. تیرے تھانوی کی نانی تیرے تھانوی کی ماں کو اس میں مرتضی پہ لے گئی تو اس پہ کوئی فتوا نہیں ہے. جب مردود شیطان, ابے مردود شیطان, تیرے پاس کوئی دلیل بھی ہے ویسی منہ سے بک بک کرتا ہے. اور تو اب سن خبر کی بات سن, خبر سے تیرے ابے سن خبر کی بات سن. اب مردود سن, قبر سے تیرے تھانوی نے خود مانگا ہے, اپنے پیر کی قبر سے, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی قبر سے مانگا ہے. حکم لگا کے لائے گا اس کو تھانوی پہ تیرا. ہاں بیٹا بیٹی تیرے تھانوی کی نانی نے مانگی ہے, تیرے تھانوی کی ماں نے مانگی ہے. ہاں مانگی ہے. تو یہ حوالت بھیجوں, ڈوب کے مرے گا کہیں یا اسے گندے دھرم کو چھوڑے گا؟ ابے تم چلے جاتے ہو چلے میں اور اپنی ماں بہنوں کو چھوڑ جاتے ہو محلے والوں کے اوپر. مردود و شیطانوں, تم محلے والوں کی پیداوار ہو اور آ کے بھونکتے ہو بریلویوں پہ. ابے تم بریلویوں بھونکتے ہو پھر آ کے. تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو بے وجہ جو بھونکتا ہے بڑبڑ کرتا ہے, کوئی دلیل دے, کوئی دلیل دے اس بات کی کہ بریلویوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بریلویوں نے لکھا ہو کہ بیٹا بیٹی مانگ لو. اب رہی بات مزار کی, سن. اب مزار پہ جاتی ہیں عورتیں تیری, سن اب سن اس کا جواب سن. ابے سن مردود شیطان, سن, منہ بند کر جاہل. میرے آقا اعلی حضرت فاضل بریلوی اور تمام ہمارے اکابروں نے لکھا ہے مزار پہ عورت کے جانے کے بارے میں. میرے آقا اعلی حضرت فاضل بریلوی سے کسی نے سوال کیا تھا کہ مزار پہ عورت کا جانا کیسا ہے, تو میرے آقا اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مزار پہ عورت کا جانا پوچھتے ہو, بلکہ یہ پوچھو کہ جب وہ گھر سے تیار ہوتی ہے تو اللہ اور اس کے فرشتوں کی اس پر لعنت برستی ہے. یہ میرے اکابروں کا فتویٰ ہے. مردود شیطان, تو ہمارے اکابر کا کیوں لکھا دکھا دے گا؟ اب تو اپنے گھر کا فتویٰ سن لے. اب تو اپنے گھر کا فتویٰ سن. تیرا رشید احمد گنگوہی لوتی اپنی فتاوی رشیدیہ میں لکھتا ہے, کسی نے سوال کیا کہ مزاروں پہ عورتوں کا جانا کیسا ہے؟ مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں تو عورتیں جاتی ہیں مزاروں پہ, تو یہاں کیوں نہیں جانے دیتے؟ تو وہ لکھتا ہے کہ یہاں بھی مزاروں پہ عورتوں کا جانا جائز ہے, جا سکتی ہیں. مردود شیطان, تو تیری عورتیں جائیں گی, ہم حرام بتا رہے ہیں ہماری عورتیں جائیں گی. اور تیرا اسماعیل قتیل اپنی صراط مستقیم کتاب میں بھی لکھتا ہے, وہاں بھی اس نے کہا ہے کہ عورتیں مزار پر اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے جا سکتی ہیں. اب سن لے میرے حوالے, سن لے, اب بڑبڑ مت کر. تیرا اسماعیل قتیل اپنی کتاب صراط مستقیم میں لکھ رہا ہے کہ عورت اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے قبروں پر مزاروں پر جا سکتی ہے. تو مردود شیطان, ہمارے اکابر تو کہہ رہے ہیں حرام ہے, تو ہماری عورتیں جائیں گی یا تیری عورتیں جائیں گی؟ تیرے جائز بتا رہے ہیں. تیری عورتیں خود جاتی ہیں ہمارے مزاوروں کے پاس میں تمہیں پیدا کرنے کے لیے, اور تو الزام لگاتا ہم پہ. تیری عورتیں تو ہوتی ہیں سب مزاروں پہ. کلیہ شریف میں جا کے دیکھ لے, تیری عورتیں تمام دیوبندی. اجمیر شریف میں تیری عورتیں ہیں. ابھی ہمارے یہاں تو حرام ہے یہ, ہمارے یہاں تو عورتوں کا مزار پہ جانا میرے اکابروں نے حرام لکھا ہے, تو ہماری عورتیں کیوں جائیں گی؟ ابے اگر غیر مسلم بھی مزار پہ آ رہا ہے, پتہ نہیں کس فرقے کا مزار پہ آ رہا ہے, جنہیں کتنے اس پہ آتے ہیں, غیر مسلم بھی آتے ہیں, تمام فرقوں کے لوگ آتے ہیں, تو تم سب کو مطلب ان سے جوڑ دیتے ہو, بریلویوں سے ہی. ابے مردود شیطانی, یہاں لکھت چلے گا, لکھت جہاں کتابوں کے حوالے چلتے ہیں, دلیلیں چلتی ہیں, اتنی زبانی جمع خرچی نہیں چلے گی.
میں نے تیری کتابوں 2 کتابوں سے ثابت کیا کہ تیرے 2 بڑے بڑے اکابروں نے جو لوتی اور قتیل گزرے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں جائز لکھا ہے. تو اب تیرے گھر کی عورتیں جائیں گی, ہمارے گھر کی عورتیں جائیں گی مداروں پر مردود شیطان. اور دیکھیے سامعین حضرات, یہ جماعتوں میں جا کے دیوبندی کیا اسلام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. یہ جماعتوں میں جا کے سیکھتے ہیں, اسے نہ نماز کے فرض معلوم ہے, نہ غسل کے واجب معلوم ہے, اور میں نے اس سے اثر کی سنتوں کے بارے میں معلوم کیا جو غیر موقدہ ہیں. تو یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ انہیں دہرانا پڑے گا, یعنی وہ نماز ہوئی نہیں. اس مردود شیطان کو کچھ معلوم ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اور یہ بھونکتا آ کے بریلویوں پہ. ابے تو بریلویوں پہ بھونکتا ہے مردود شیطان, تیرے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ تیرے گھر سے میں دلیل دے رہا ہوں جتنی بھی دے رہا ہوں. ابے حق وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے. یہاں زبانی جمع خرچی نہیں چلتی ہے. جب تو مناظرے کے میدان میں آئے گا تو جو دعویٰ کرے گا اس پر دلیل دے گا. اب تو دلیل دے کسی بات پر, تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ اب مکہ مدینے پہ آ جا, چل مکہ مدینے کی بھی سن لے. اب مکہ مدینے کی بھی سن لے. دیکھ تجھے اپنے گھر کی کوئی خبر نہیں ہے. مکہ مدینہ والوں نے تیرے تبلیغی جماعت پر اور تم دیوبندیوں پر شرک کا فتویٰ لگا دیا ہے. تم وہاں دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے, پابندی لگی ہوئی تمہارے اوپر, تمہارے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے. ہم محروم نہیں ہیں, بلکہ ہم نے انہیں محروم کر دیا کہ وہ ہماری امامت کرنے کے چکر میں ہے کہ ہمیں ہمارے پیچھے نماز پڑھ لیں. ہم تو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تو تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گے. ہم مردود, ہم محروم تھوڑی ہیں, وہ تم محروم ہو. ابے تم ہمارے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہو, تم ہم مسلمان سمجھتے ہو, لیکن ہم تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. ایک بات تو کر پہلے, ایک بات تو کر. ہاں تم نے کبھی جواب دوں گا میں تجھے, ایک بات تو کر لے پہلے. تو نے ابھی مکہ مدینے کی بات کہی, مکہ مدینے والوں نے تم پر ابھی 1-1.5 سال ہوا ہے تم پر شرک کا فتویٰ لگایا اور تمہیں بدعتی ثابت کیا, انہوں نے تمہیں آتنکوادی بتایا ہے. تم جو ہو وہاں دین کے تبلیغ نہیں کر سکتے پوری عرب کنٹری کے اندر. تو مردود شیطان یہ تو بتا کہ ہم تو خود رکتے ہیں. اب تم ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہو, ہم تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, ہم تمہیں مسلمان ہی نہیں سمجھتے, اور تو ہمارے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہے. دیوبندی, ارے تو اس کے لیے کوئی ایسی دلیل لا جو تیرے پاس اس کا رد ہو, تو اسے ناجائز تو ثابت کر. تیرے اشرف علی تھانوی نے اپنے بوادر النوادر کتاب میں لکھا ہے کہ جواز کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ عدم جواز کی کوئی دلیل نہ ہو. جب تیرے پاس کوئی عدم جواز کی دلیل نہیں ہے تو ہمارے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ جسے مسلمان اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں اور اس پہ امت کا اجماع ہے تو وہ جائز ہے. اب تیرے پاس اگر کوئی دلیل ہو منع کی تو دکھا دے. تیرے اب سن لے, سن دے, قبر سے مانگنا سن لے, اب قبر سے مانگنا سن لے, اب قبر سے مانگنا سن. دیکھ میں نے کل بھی تجھے گروپ میں کتابیں لگا دی تھی, امداد المشتاق میرے ہاتھ میں کتاب ہے, یہ اس کا صفحہ نمبر ہے 115. اس پہ تیرا تھانوی لکھ رہا ہے کہ میں پیر کی بیانی پکڑ کر رونے لگا تو میرے پیر نے تسلی دی کہ فقیر مرتا نہیں ہے. سن ارے سن تو پیشاب کر اس کی قبر پہ, پھر مانگ کیوں رہا ہے, کیوں جا رہا ہے پھر اس کی قبر پہ؟ تو پیشاب کر کا اس کی قبر پہ. وہ لکھ رہا ہے, سن وہ کہہ رہا ہے کہ میں پیر کی بیانی, سن تو لے, عبداللہ بھائی, میں پیر کی بیانی پکڑ کر رونے لگا, پیر نے تشفی دی, تسلی دی کہ فقیر مرتا نہیں ہے بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال کرتا ہے, اور فقیر سے وہی فائدہ مرنے کے بعد بھی اس کی قبر سے وہی فائدہ ہوگا جو حالت حیات میں ہوتا تھا. تو میں نے اپنے پیر کی قبر سے وہی فائدہ اٹھایا جو حالت حیات میں اٹھاتا تھا. اب پیشاب کر تھانوی کی قبر پہ پیشاب کر تھانوی کی, تیرے تھانوی مانگ رہا تھا اپنے پیر سے. اور تیرے اب سن یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ارواح ثلاثہ, اس میں صفحہ نمبر ہے 397. اس پہ ایک حکایت لکھی ہوئی ہے کہ مولانا یعقوب جب دنیا سے واصل جہنم ہو گئے, اپنی قبر میں چلے گئے تو نانوتا میں جاڑا بخار کی کثرت ہو گئی. اب ڈاکٹر سے دوائی لا رہے تھے, دوائی سے اثر نہیں ہوا تو لوگ قبر کی مٹی لانے لگے اور اپنے ماننے لگے تو آرام ہونے لگا لوگوں کو. ان کا لڑکا بہت پریشان ہوا, لا کے اس میں مٹی ڈالتا تھا, پریشان ہوتا رہا, مٹی ڈالتا تھا, ختم ہو جاتی تھی. ایک دن وہ قبر پہ کھڑا ہوا اور قبر پہ کھڑے ہو کے بولا کہ تمہاری تو کرامت ہو گئی, ہماری شامت آ گئی, روز مٹی ڈالتا ہوں تبھی ختم ہو جاتی ہے, اب کیا اگر کسی کو آرام ہو گیا تو مٹی نہیں ڈالوں گا, ایسی پڑے رہی ہو. لوگ جوتے پہن کے تمہارے اوپر ایسے چلیں گے. پھر بس جیسے اس نے یہ کہا تو بڈھے نے سن لیا اندر, اس نے کارخانہ شفا والا جو تھا وہ بند کر دیا. پھر کسی کو شفا نہیں ہوئی, شفا ہونی بند ہو گئی. اب تو یہ بتا, تو ہمیں قبر پجوا کہتا ہے, تم تو قبر چٹوا ہو, تم قبر کی مٹی نہیں چھوڑتے مردود شیطان انیس بندر. یہ ساری باتوں میں ہمارے کو کچھ لینا دینا چاہیے, تو تجھے کیا لینا دینا ہے, تو کیوں آتا ہے؟ کیا تیری بہن کو کسی نے بریلوی نے چھیڑ دیا ہے, یا تیری ماں کو کسی نے چھیڑ دیا بریلوی نے, جو تو بریلویوں کو بھونکتا ہے؟ تو اپنے دیوبندیوں پہ کیوں نہیں بولتا, ان دیوبندیوں پر فتوے کیوں نہیں لگاتا جو تو بریلویوں پہ لگاتا؟ ارے یہ تجھے پڑھ کے سنا رہا ہوں مردود, تیری کتابوں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. تو زبانی جمع خرچی کر رہا ہے, میں تیری کتابوں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں تجھے, تیری کتابوں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں میں تجھے. اور اب بھی تیرا طارق جمیل اجمیر شریف آیا, تیرا طارق جمیل وہاں اجمیر شریف مزار پہ آیا, تیرا طارق مسعود مزار پہ گیا ہے, تیرے کتنے اکابر مزاروں پہ جا رہے ہیں, تو ان پر فتویٰ لگا شرک کا, ان پر کیوں نہیں لگاتا؟
बरेलियों पे लाएगा, बरेलियों ने तेरी बहन भगा ली है, मतलब बरेलियों ने तेरी बहन भगा ली है, ये तेरी माँ को छेड़ दिया है जो तू बरेलियों को फतवे लगाता। मरदूस शैतान अली बाता तू जानता नहीं, पढ़ा लिखा तू नहीं और मौलवी बनता है। अबे तुम्हें क्या पढ़ाया जाता है मदरसे में? अबे तू काय का मौलवी है ये बता। तुझे जो देवबंद से मौलवियत की सनद मिल गई है, मरदूस शैतान, तुझे नमाज का मालूम नहीं कि नमाज के फर्ज कितने हैं, तुझे ये मालूम नहीं कि गैर मुअक्कदा सुन्नतों को पढ़ने का तरीका क्या है और मुअक्कदा सुन्नतों को पढ़ने का तरीका क्या है, और तू जमातों में तबलीगों में जाता तो क्या दुबर कुटवाता हुआ जाके बे? अबे दुबर कुटाई कराता हुआ तबलीग में जाके क्या करता हुआ जाके तू? नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, नहीं मालूम है तो क्यों भोंकता आके? जब तुझे मालूम नहीं, जब तू ये कहता है कि मैं मौलवी हूँ, बस सिर्फ आलिम नहीं हूँ मैं, तो तू क्यों भोंकता है? तुझे मौलवी किसने बनाया ये बता। अच्छा मुझे तुझे मौलवी किसने बनाया? तुझे मौलवी किसने बनाया ये बता। तुझे मौलवी किसने बनाया ये बता। अब तुझे मौलवी किसने बनाया ये बता। किसने बनाया तुझे मौलवी? तो तू मौलवी नहीं है? अब तू खुद कहता कि मैं दारुल उलूम देवबंद से फारिग हूँ, मौलवी हूँ। अब तुम्हें कैसी सनद दी जाती है कि अजीजुर रहमान की गोद में बैठ के सनद ली है तूने? अजीजुर रहमान की गोद में बैठ के इल्म हासिल किया है तूने? अरे पाखंडी, अरे पाखंडी, तू आ जाता गुरु में भोंकने के लिए, तुझे कुछ मालूम है? क्या पढ़ा है तूने? मैंने जितने भी हवाले दिए, जितने दलील दी, तेरे घर से दी सब, और तेरे घर से तेरे थानवी को हरामी भी साबित कर दिया। तेरे घर से तेरे थानवी हरामी की नानी तेरे थानवी की अम्मी को मुर्तजा के पास डाली गई बेटा मांगने के लिए, ये भी मैंने तुझे साबित कर दिया तेरी किताब से। अशरफुस सवाने जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 17, समझे ना? सब तेरे घर से साबित कर दिया मैंने। तो तेरे भांडवी ने क्यों किया ये? भांडवी की अम्मी ने क्यों किया? भांडवी की अम्मी क्यों गई मुर्तजा के पास में? तो तू गया था कब्र पर उसकी पूछना, तूने पेशाब करता उसकी भांडवी कब्र पे पेशाब क्यों नहीं करा तूने? कि तू हराम का पैदा हुआ, तू तो हमारा मुजद्दिद क्यों बन बैठा? क्यों करके आता पेशाब हुआ? क्यों नहीं किया तूने? पेशाब करके आता उसकी कब्र पे क्यों नहीं किया तूने पेशाब? तूने भांडवी की कब्र पे पेशाब क्यों नहीं किया? अब जब तू वहां गया था थाना भवन, तो तूने भांडवी की कब्र पे पेशाब क्यों नहीं किया? तू उससे कहता कि हरामी तू मुजद्दिद बन गया हमारा, और तू हराम का पैदा हुआ है। तेरी माँ को जो है मुर्तजा हसन के पास डाली थी तेरी नानी, और तू हमारा हकीम उम्मत बन रहा है, पेशाब करता उसकी कब्र पे क्यों नहीं किया तूने पेशाब? हम काम ही नहीं करते तो क्या बोले? तू नहीं करता तो तेरे अकाबिरों की चलेगी, तेरी चलेगी? तू कहाँ का मुजद्दिद है? तू कौन है बे? अरे हमारा अकाबिर, हमारा हड़ुए आ जाता भोगने के लिए, शैतान की औलाद, मरदूद। काटो इसका फोन, काटो जुल्फकार भाई, चलो हो गया इसका काम, काट दो फोन इसका, काट दो इसका फोन। अरे बड़बड़ागा तू ऐसे, तेरे पास दलील कुछ नहीं है, बस झूठ बोलेगा ऐसी, झूठ बोलेगा तू ऐसी। तेरी जबानी नहीं चलेगी, जबानी जमा करती, तुझे दलील देनी पड़ेगी, जो तू दावा करेगा उस पर दलील देनी पड़ेगी, किताब का लिखा दिखाना पड़ेगा। मरदूद शैतान।